السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں اور میرے دوستوں، محرم بڑی فضیلت والا، بڑی عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسی دعائیں شیئر کروں گی جو آپ نے محرم کے پہلے 10 دنوں میں پڑھنی ہیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے پورا سال اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اگر کسی بھی حاجت کے لیے پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ حاجت بھی ضرور پوری فرمائے گا، اور پریشانیوں کو دور کرنے کی نیت سے آپ یہ دعا پڑھیں تو اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ یہ دعائیں میں اپنے چینل پر پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ ان دعاؤں کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی ایک بہن کی کارگزاری بھی شیئر کروں گی، اور ان دعاؤں کی فضائل اور برکات بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ان دعاؤں کو ایسے پڑھ کر آپ کیا برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دعائیں کون سی اور آپ نے ان دعاؤں کو ان دنوں میں کیسے پڑھنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان 3 دعاؤں کی طاقت اور برکات کیا ہے، اس حوالے سے ہماری ایک بہن کی کارگزاری سنیے۔ ہماری بہن اپنے بارے میں یوں بتاتی ہیں: محترم اسلامک دنیا، السلام علیکم۔ اسلامک دنیا، آج جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ عمل میرے چچا نے 30 سال پہلے بھی مجھے بتایا تھا، اور میرے چچا کا یہ معمول تھا کہ جب بھی محرم آتا تو ہمیں بتاتے کہ بیٹا 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چلتے پھرتے پڑھ لیا کرو۔ اس عمل سے اللہ پاک آپ کا نصیب اور تقدیر بدل کر رکھ دے گا، دولت اور رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اسلامک دنیا، پھر ایک ایسا لمحہ آیا، میری شادی ہوئی، اور جہاں شادی ہوئی وہ لوگ دین سے بہت دور تھے۔ پھر میں بھی اس عمل کو بھول گئی، مگر اسلامک دنیا، آج سے صرف 4 سال پہلے میرے گھر کا حال یہ تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی۔ ہم میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار، بات کوئی نہ ہوتی، مگر پھر بھی لڑائی رہتی، قرض کے نیچے دب گئے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال ہمارے گھر میں سکون تھا، رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، برکت اڑ گئی، گھر سے چین و سکون سب چلا گیا، قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اچھے اسکول سے اٹھا لیے کیونکہ فیس ادا نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ ہم نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین آرام دیکھا تھا، اب اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ فاقوں تک نوبت آ گئی، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شام کے وقت عجیب نحوست کا احساس ہوتا تھا، ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی، ڈپریشن کی مریض بن گئی۔ شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے، انہوں نے باہر گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر اسی دوران میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے یہی عمل بتایا تھا۔ میرے ذہن میں اپنے پیارے چچا جان کی بات بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے یہ عمل تو مجھے بچپن میں سکھایا تھا۔ یقین مانیے صرف 2 سے 3 دن ہی ابھی یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے ہوا تھا کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، ایک دم گھر میں سکون آ گیا، نحوست کا احساس ختم ہو گیا، میرے اندر اطمینان آ گیا، اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں، ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہیں، اور اوپر سے الٹا میں انہیں مزید اپنے ہر وقت کی ذلی کٹی سنا کر لڑائیاں کرتی ہوں۔ پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ سے ہوا، جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کی سالوں سے ہوئی دوریاں ختم ہو گئیں، تو گھر میں سکون آ گیا، رزق کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ رب نے صرف 1 سال کے اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے 2 سے 3 سال ہم نے دودھ، گوشت اور پھلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی، اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کام والیوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ روحانیت میں اتنا اضافہ ہوا کہ سچے خواب دیکھتی ہوں جو بالکل سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اب 4 سال سے گھر میں اتنا سکون، رزق اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت اور انہیں کامیابیاں دیکھ کر دیگر خاندان والے چڑھتے ہیں۔ یہ سب مجھے میرے چچا اور آپ کے بتائے ہوئے عمل سے ملا۔ الحمدللہ، اس عمل نے جو سب سے بڑا فائدہ دیا وہ یہ کہ میری پوری فیملی 5 وقت کی نمازی بن گئی۔ الحمدللہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو شاد و آباد رکھے۔ آپ کی بہن ام زبین۔ میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے ان دعاؤں کی طاقت سنی، ان دعاؤں کی کیا برکات ہے، اس بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی جو دعا ہے آپ نے جو محرم کے پہلے 10 دنوں میں لازمی پڑھنی ہے وہ ہے آیت کریمہ، جس کو دعا یونس بھی کہتے ہیں۔
حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس قید سے نجات دی جو آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کاٹی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مچھلی جب سمندر کے تہہ میں گئی تو میں نے وہاں کنکریوں کو بھی پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہی تھی، اور میں نے بھی یہی پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی کو دور فرمایا اور مجھے مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دوسری جو دعا آپ نے محرم کے 10 دنوں میں پڑھنی ہے وہ استغفار کی دعا ہے۔ یاد رہے کہ استغفار کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ استغفار کی اس دعا میں بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت اور عذاب کا ٹل جانا اور دلوں کا روشن ہو جانا اور درجات کا بلند ہونا، تقوی پیدا ہونا، روزی میں خوشادگی، مال و دولت میں اضافہ، بلا اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی جانب رجحان پیدا ہونا شامل ہے۔ اس لیے آپ نے محرم کے 10 دنوں میں استغفار کی دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ نے تنہائی میں باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور کم سے کم 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 تسبیح استغفار کی روزانہ پڑھنی ہے۔ مکمل 1 تسبیح کے ساتھ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ تسبیح مکمل کر آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور جو دلی مراد یا کوئی بھی مقصد ہے اس کے لیے دعا مانگیں۔ اس 1 تسبیح کے علاوہ آپ چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کر سکتے ہیں۔ استغفار کے علاوہ آپ کو جو بھی کلمات یاد ہوں تو وہ آپ کلمات پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی کلمات یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 2 دعائیں ہو گئی۔ اب آپ کو تیسری دعا بتاتی ہوں جو آپ نے محرم کے پہلے 10 دنوں میں ضرور پڑھنی ہے۔ یہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات بہت ہی بابرکت ہیں جن کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں ان کلمات کو بھی روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 1 تسبیح ان کلمات کی آپ نے یا شروع محرم سے لے کر 10 محرم تک ضرور پڑھنی ہے، اور باقی دعاؤں کی طرح اس تسبیح سے پہلے اس تسبیح کے بعد بھی آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، یعنی روزانہ آپ نے شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ 1 تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کے بعد بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنے حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور جو بھی دعا آپ اس تسبیح کے بعد پڑھیں گے آپ کی وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔